Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ واٹس ایپ پر بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ماہ شعبان میں کوئی روزے رکھنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں اور ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورا مہینہ یعنی روزہ رکھا کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھا کرتے تھے، متفق علیہ۔ اور وہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2431 ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سب سے پسندیدہ روزے شعبان کے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیتے تھے۔ اور پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ صحیح نسائی کی حدیث نمبر 2329 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 3969 ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس مہینہ میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان اس ماہ میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، اس ماہ میں اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے چھو۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کے امام ہیں بھائیو، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، آخر میں نفل روزوں کا اجر و ثواب کتنا ہے یہ بھی سنتے جائیے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو کوئی ایک روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 میل کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث جو کہ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق بنا دیتے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان جتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث جو کہ حدیث سے قدسی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 571 ہے، اور راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے ہر بیٹے کا عمل جو ہے اس کے لیے سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیو، بہتر تو یہ ہے کہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزہ رکھا جائے، یہ سب سے بہترین اول درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا جائے، ٹھیک ہے بھائیو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شعبان کی جو 13، 14 اور 15 ہیں اس کو روزہ رکھا جائے۔ لیکن بھائیو یاد رکھیں، جو صرف 15 کو رکھتے ہیں، اور وہ حدیث بالکل ضعیف جداً ہے کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو نوافل پڑھو، حدیث ضعیف جداً ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس مہینے میں جو ہیں وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، آپ تھوڑا اندازہ لگائیں کہ پچھلے شعبان میں ہمارے والدین یا ہمارے جو رشتہ دار تھے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اگلا جو ہے شعبان کا مہینہ ہمیں ملتا ہے یا جو ہے وہ ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔